پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو نیک حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ چیخنے لگیں گے، کیونکہ جب اس حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کو دفنانے کے لیے جب لوگ قبر کھودنے کے لیے قبرستان گئے اور قبر کھودنے لگے، مگر اس حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے کچھ ایسا شرمناک اور بھیانک معاملہ پیش آیا جسے دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان رہ گئے۔ آخر وہ حافظ قرآن لڑکی ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی جس گناہ کے کرنے سے اس پر اتنا بھیانک اور شرمناک عذاب نازل ہوا؟ کیونکہ وہ ایک حافظ قرآن اور نیک پرہیزگار لڑکی تھی، پھر بھی اللہ کا ایسا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس کہانی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ عبدالرحیم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح صبح قبرستان کی طرف جانے لگا، کیونکہ عبدالرحیم ایک گورکن تھا۔ گورکن قبر کھودنے والے کو کہتے ہیں۔ اس علاقے میں جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوتا، سب کی قبر عبدالرحیم ہی کھودا کرتا تھا۔ ہر بار کی طرح عبدالرحیم کو خبر مل چکی تھی کہ محلے میں ایک جوان لڑکی کی وفات ہوئی ہے۔ عبدالرحیم قبر کھودنے کے لیے اپنا ساز و سامان لے کر گھر سے نکل پڑا، مگر عبدالرحیم جب قبرستان پہنچا اور بتائی ہوئی جگہ پر قبر کھودنے کے لیے گیا تو اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ عبدالرحیم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیروں پر بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہوں۔ عبدالرحیم کو لڑکی کے گزرتے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو چکی ہے، اسی لیے میت کے گھر والوں نے کہا تھا کہ جلدی جلدی قبر کو کھود دینا تاکہ دفن کرنے میں کسی طرح کی دیری نہ ہو۔ گورکن کی عمر 35 سے 40 سال تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی کی موت کی خبر سنی تو عبدالرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پروردگار، مجھے یقین ہے کہ یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ ایک نیک میت ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ بس اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دینا جو میں نے جانے انجانے میں کیے۔ عبدالرحیم اپنا کام کرنے لگا، یعنی قبر کھودنے لگا۔ مگر جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب بھی کبھی وہ قبر کھودنے کے لیے جاتا تھا تو اس طرح کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ عبدالرحیم کا قدم بھاری ہو چکا تھا۔ عبدالرحیم یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے بھی اس نے کئی قبریں کھودی ہیں اس قبرستان میں، لیکن اس کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوا۔ اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے۔ عبدالرحیم یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ زمین پتھریلی ہے۔ اس لیے عبدالرحیم نے سوچا کہ تھوڑا دوسری جگہ پر قبر کھودتا ہوں، شاید وہاں پر پتھر نہ ہوں۔ لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے قبر کھودنا شروع کی تو اس کے سامنے ایسا منظر پیش آیا جسے دیکھ کر عبدالرحیم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اپنی آستین سے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس قبرستان میں سینکڑوں قبریں آج سے پہلے میں کھود چکا ہوں، لیکن اس جیسا منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عبدالرحیم گھبرانے لگا۔ گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکن تیز محسوس ہو رہی تھی، مگر گہری سانس لے رہا تھا اور وہیں ایک جگہ بیٹھ گیا اور پسینہ صاف کرنے لگا۔ یہی سب کرتے کرتے عبدالرحیم کو کافی وقت گزر گیا تھا، مگر اتنے میں اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ تاریخ کا شاید یہ پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 6 سال سے لے کر 13 سال کے بچے شریک تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ رو رو کر یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہاری منزلوں کو آسان کرے۔ اس نیک لڑکی کی وفات ہوئی تو پورے علاقے کے بچے جنازے کو کندھا دینے کے لیے قبرستان کی طرف آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان بچوں کا بہت ہی قریبی رشتہ دار ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جب لوگ پوچھنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی حافظ قرآن تھی۔
ان سبھی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ اپنی استاد کی محبت کی خاطر یہ سب بچے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ گورکن عبد الرحیم حیرت اور خوف سے قبر کے پاس اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا دیکھ رہا تھا۔ اس میں بڑوں سے زیادہ بچوں کی تعداد، اتنی زیادہ تعداد اس سے پہلے کسی جنازے کی شرکت میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچے یوں زور زور سے رو رہے تھے کہ جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زور و شور سے بلند تھا۔ جب عبد الرحیم کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی بہت نیک اور پاک دامن ہو، اس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو، تبھی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے سارے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لیکن جو حالات قبر کے اندر موجود تھے، عبد الرحیم گھبرا چکا تھا اور استغفر اللہ کا ورد اس کے لبوں پر موجود تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے مٹی میں کچھ موجود ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب کے رنگ اڑ چکے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو اس قبر میں دفن کرتے، ایک بہت بڑا کالا دو منہ والا سانپ زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میت کو ڈنگ مارے جا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ سانپ اس قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ اور بچھو نکلتے دیکھ کر وہاں کھڑے لوگوں کی چیخ نکل گئی، اور آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے، یہ دیکھو، قبر سے سانپ نکل آیا، اور استغفر اللہ، یہ تو حافظ قرآن بھی، اس کی قبر سے سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو کئی بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، دینی تعلیم دیا کرتی تھی، اس سے ایسی کون سی کوتاہی اور گناہ ہو گیا جو اس کی قبر سے اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ اور بچھو نکل آئے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جنازے میں آئے ہوئے لوگ قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہ تھا، اور نہ ہی اسے اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار تھا۔ عبد الرحیم سے کہا جانے لگا کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ عبد الرحیم نے لوگوں کے کہنے پر دوسری قبر کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن دوسری قبر کھودتے ہی وہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بہت زیادہ سانپ اور بچھو موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پہ موجود آدمیوں نے دیکھا، جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، یہ سب معاملہ دیکھ کر لوگ ایک بہت بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عالم صاحب اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ وقت ان کے آرام کا تو نہیں تھا، لیکن اکثر اپنی طبیعت کو خراب محسوس کرتے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت ہی نیک اور پرہیزگار بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے گاؤں میں کسی قسم کی بھی کوئی مشکل یا کوئی حادثہ پیش آتا تو تمام گاؤں والے ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، پورا دن روزے میں گزارتے۔ ان کی نیک نامی پورے گاؤں میں مشہور تھی، اس لیے وہ دونوں آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے مسجد میں دو آدمیوں کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، اور ان کو یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے سب کچھ عالم صاحب کو بتا دیا۔ اسے سننے کے بعد تو عالم صاحب کی آنکھوں میں حیرت پھیل چکی تھی۔ وہ یہ سب سن کر استغفر اللہ کہنے لگے۔ وہ اللہ والے بزرگ کسی کام کے سلسلے میں اپنے گھر گئے ہوئے تھے، اس لیے اس لڑکی کی وفات کی خبر لوگوں نے ان تک نہیں پہنچائی تھی۔ تبھی وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ جب تک یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے اس بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ اس قبرستان میں پہنچے، لوگوں کی کافی بھیڑ جمع تھی، مگر اس اللہ والے کو آتا دیکھ کر لوگ جلدی راستہ خالی کر رہے تھے۔ عالم صاحب دل ہی دل میں درود و پاک پڑھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ہوا ہے۔ عالم صاحب نے ایک نظر اس لڑکی کی میت پر ڈالی اور دوسری طرف وہاں کھڑے لوگوں کی جانب ڈالی۔ ایک طرف بچے کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ عالم صاحب نے جب قبر میں جا کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا
اور عالم صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا، میری زندگی آپ پر فدا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس لڑکی کی قبر پر پتھر اور کنکر نکلتے رہے جو وجود کو چبھنے والے تھے۔ دوسری دفعہ جب قبر کھودی گئی تو قبر میں کالے رنگ کا بہت بڑا سانپ نکل آیا جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے۔ فوراً اس لڑکی کی قبر کو دوسری جگہ کھودا گیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو وہی ماجرا وہاں پر بھی دیکھنے کو ملا۔ ہر قبر میں سانپ اور بچھو ہی نکلتے رہے۔ مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے کیونکہ اس وقت قبر میں بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ موجود تھا اور قبر کی دیواروں سے مٹی ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے بچھو دیوار میں سے نکل رہے ہوں اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہوں۔ عالم صاحب یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی زندگی کے معاملات عالم صاحب کو بتائے جا رہے تھے۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل عالم صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کون سا گناہ تھا جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب نازل کر دیا۔ میت کو مسجد میں منتقل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا، ارے ہم تو اسے بڑا ہی نیک سمجھتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ ایک شخص بولا، یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر 6 سے 10 سال تھی، اب اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جیسے ہی عالم صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم سے بالکل خاموشی چھا گئی۔ لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ میت کو کسی حکیم عورت کے سپرد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور دیکھا جائے کہ ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی یہ لڑکی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب لڑکی کی میت قبر میں دفنائی جائے گی یا نہیں۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گنہگار ہے، تبھی تو زمین بھی اسے قبول نہیں کر رہی۔ عالم صاحب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے، کون گنہگار ہے، یہ تو وہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سنتے ہی سبھی لوگ خاموش ہو چکے تھے، لیکن دل ہی دل میں تو سبھی کے دماغ میں یہی بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اور تبھی عالم صاحب نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے ان سب کو یہاں لایا جائے، میں سب سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تبھی سب بچے مسجد میں موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے، بچوں سے بڑے ہی پیار سے سوال کرنے لگے، کیا تمہاری حافظ قرآن باجی تم پر کبھی ہاتھ اٹھایا کرتی تھی یا سختی برتا کرتی تھی؟ یہ سن کر سب بچے خاموش ہو چکے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ہی ان کے پاس آ کر سیکھا، انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی بچے کو مارا تھا، سبھی بچوں کا یہی عمل تھا۔ بچے بھی اپنے چہروں پر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ عالم صاحب نے سوال کیا، اس لڑکی کے گھر پر کوئی اور فرد موجود ہے؟ تو 2 آدمی آئے اور کہنے لگے کہ عالم صاحب اس کے گھر پر تو سوائے اس کے وہاں پر کوئی نہیں رہتا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اکیلی رہتی تھی، نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ پاک نے اس کو ایسا عذاب دیا، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو کر دیے۔ عالم صاحب بے حال ہو چکے تھے۔ ایک تو لڑکی ایسی تھی کہ جس کے کردار پر ایک بھی داغ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سبھی لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس کی تعریف بھی کرتے نہیں تھک رہے تھے، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کر رہے تھے۔ عالم صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ اے میرے پروردگار، تو کل کائنات کا مالک ہے۔ عالم صاحب اللہ کے حضور اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھر گیا، داڑھی بھی بھیگ چکی تھی۔ پھر سوال کرنے لگے کہ
میرے مالک، آج سے پہلے میں نے تیری ذات کو حاضر ناظر جان کر ہر فیصلہ کیا ہے، آج بھی میری مدد فرما۔ اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو زمین اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا تھا، بار بار سوچ رہے تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے گھر میں صرف یہی تنہا رہتی تھی، سارا دن لڑکیوں اور لڑکوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ عالم صاحب پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری استاد 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کسی بھی وقت کو ضائع نہیں کرتی تھی۔ آخر اتنی نیک لڑکی، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو، یہ ایک انوکھا سا واقعہ تھا، کیونکہ عالم صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے گھر میں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب سوال جواب کیے گئے تو سامنے آیا کہ اس لڑکی کی ایک بہت ہی پکی سہیلی تھی، جس سے وہ اپنی ہر بات، اپنا ہر راز ظاہر کیا کرتی تھی۔ عالم صاحب نے کہا کہ اس کی سہیلی کو بلاؤ۔ ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی تو کئی ماہ پہلے ہی علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں سہیلیوں میں کسی بات پر انبن ہو چکی تھی، یوں ہی کسی بات پر ناراض ہو کر اس گاؤں کو چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی۔ عالم صاحب کو حیرت ہوئی، یقیناً کچھ تو راز تھا اس کے پیچھے جو اس کی سہیلی کو معلوم ہے، اس لیے مولانا صاحب نے فوراً 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے کہا اور کہا کہ اس کی سہیلی کو لے کر آؤ۔ پھر وہاں پر ہی وہی حکیم عورت آئی جس کے سپرد حافظ قرآن لڑکی کی میت کو دیا گیا تھا۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، مسجد کے باہر عالم صاحب سے ملی تو عالم صاحب نے اسے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوال کرنے لگے کہ بتائیں، آپ نے اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کی ہے، کچھ معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ عالم صاحب، یہ لڑکی تو بہت ہی نیک اور پاک دامن ہے، مجھے اس کے کردار پر بال برابر بھی شک نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ سن کر عالم صاحب خاموش ہو چکے تھے کہ اگر یہ اتنی پاک دامن تھی اور اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ حقیقت تو تب ہی معلوم ہو سکتی تھی جب اس کی سہیلی یہاں پر آ جائے۔ اب تو وہی تھی جو اپنے منہ سے بول کر حقیقت بتا سکتی تھی۔ کئی طرح کے سوال تھے جو کھڑے ہو رہے تھے۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی تو یقیناً رات میں کسی لڑکے کو بلا کر اس کے ساتھ زنا کرتی ہوگی، اس لیے اس پر یہ عذاب آ رہا ہے۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس کے کردار پر جا رہا تھا، یقیناً یہ لڑکی زنا ہی کرتی ہوگی۔ دن کی روشنی میں تو نیک بن جاتی تھی اور رات کو گناہوں میں ڈوب جاتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ آدمی اس لڑکی کو یعنی اس کی سہیلی کو نہیں لا سکے تھے۔ عجیب سی کشمکش کا ماحول تھا۔ پھر اچانک آواز آئی کہ اس لڑکی کی سہیلی مل چکی ہے۔ عالم صاحب جو کہ اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، خاموش ہو کر ایک گہری سانس لے کر بیٹھے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً تیز قدموں سے اٹھ کر آگے بڑھے۔ لڑکی سامنے موجود تھی، مکمل پردے میں تھی اور بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی۔ لڑکی عالم صاحب کو دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری سہیلی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ ان لوگوں نے جب آ کر مجھے بتایا کہ میری دوست خوشبو کی قبر پر یہ معاملہ پیش آیا ہے تو میں تو کام کر رہ گئی اور فوراً سے آپ کے پاس آ گئی۔ میں تو کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری سہیلی کبھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہے، اور مرنے کے بعد وہ مرد بھی میری سہیلی پر تبصرہ کر رہے ہیں جو خود 10 جگہ منہ مارتے ہیں۔ عالم صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کو کہنے لگے کہ تم جانتی ہو نا کہ ہم نے تمہیں یہاں کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ پورے گاؤں میں اس لڑکی کی کئی طرح کی افواہیں پھیل چکی ہیں، لوگ کئی طرح کے سوال اس کی ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کی بدولت اس حال تک پہنچی ہے۔ گورکن نے اس کی قبر میں سانپ اور بچھو دیکھے، کئی دفعہ اس کی قبر سے سانپ اور بچھو نکلے ہیں، لیکن قبر میں بیٹھا ہوا سانپ انتہائی خوفناک نظروں سے اس میت کو دیکھے جا رہا ہے، جیسے وہاں پہ بیٹھا ہوا سانپ صرف اس لڑکی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ تم حقیقت بتاؤ، اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، پھر کہنے لگی یہ کوئی گنہگار نہیں تھی، نہ تو زنا کرنے والی تھی، ایماندار لڑکی تھی۔
ہاں لیکن اس نے ایک گناہ ضرور کیا تھا، بہت ہی بڑا گناہ، جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو چکی تھی اور اس سے سارے رشتے ناطے توڑ چکی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں پر رہوں گی تو ایک مرتبہ پھر سے مجھے اس سے رابطہ ضرور کرنا پڑے گا، لیکن اس جیسی لڑکی سے میرا رابطہ رکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے میرے ماں باپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ عالم صاحب اس کی باتوں کو سن رہے تھے، پھر اس لڑکی سے پوچھنا شروع کیا گیا کہ تم بتانا شروع کرو، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا؟ وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ عالم صاحب، میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہتی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی قرآن مجید حفظ کیا تھا، مگر کیونکہ اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اسی لیے پورے گھر کی ذمہ داری اسی پر تھی۔ گھر کے خراب حالات کی وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا اور ایک ہدیہ مقرر کیا۔ قرآن پاک پڑھنے آتے، ہدیہ دیا کرتے تھے۔ امیر گھروں کے بچے، والدین تو سالانہ ان کے گھروں میں رکھوا دیا کرتے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے عمر گزرنے لگی، اس حافظ قرآن لڑکی کی والدہ کو دورے پڑنے لگے، وہ بیمار رہنے لگی۔ بیماری اور تیز بخار کا اثر ان کے دماغ پر ایسا ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پہلے تو میری سہیلی اپنی ماں کے لیے بہت اچھا رویہ رکھتی تھی، ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگی۔ ماں کے بلانے پر بھی ان کے پاس نہیں جایا کرتی تھی۔ ان کی ماں حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تھی تو وہ کام ہی نہیں کرتی تھی، ان کی کوئی بات نہیں سنتی تھی، بلکہ کہتی تھی کہ میں فلاں کام کر رہی ہوں، اس کے بعد آ جاؤں گی۔ ماں یوں ہی بستر پر پاخانہ پیشاب کر دیتی اور وہ خراب ہو جایا کرتی تھی، اور کئی کئی دن وہ اپنی ماں کا بستر بھی تبدیل نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل کرتا تو وہ اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہی بیٹھی رہتی اور وہ خود بچوں کو درس دینے میں مصروف رہتی تھی۔ جیسے جیسے عالم صاحب اس لڑکی کے منہ سے یہ سب سن رہے تھے، غصے سے ان کا چہرہ خشک ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، ہر نماز کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ اسے اپنے پاس بلا لو، اللہ پاک میں اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تھک چکی ہوں اور یہ وفات پا جائے تو اچھا ہے، یہ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی، بچوں کو پڑھانے کا ٹائم بھی نہیں دیتی، بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار مجھے غسل کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی، وہ بیچاری بار بار اسے پانی کے لیے بلا رہی تھی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ میں نے خود جا کر انہیں پانی پلایا۔ اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی، لیکن جب میری سہیلی نے سنا تو وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو ایک زوردار تماچا دے مارا اور گالی دینے لگی، کہنے لگی کہ تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا دی ہے، پھر بھی تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر رہی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بھی اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی ماں کو میرے ساتھ نہ جانے دیا۔ پھر میرے والد بھی بہت بڑے بیوپار تھے، میں ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وقت گزرتا رہا۔ آج اس کی والدہ کے انتقال کو ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کو تو سبھی حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی، ماں کے حقوق پورے نہ کر سکی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا،
قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر جھکا کر رکھو اور اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہو، لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جانے انجانے میں ہی سب لوگوں نے اپنے والد اور والدہ سے معافی مانگی اور اپنے برے رویے کا سب کو ہی بہت پچھتاوا تھا۔ سب لوگ روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلاش کرتے رہے، اس لڑکی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے لگے، کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس لڑکی کو جب قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک بہت بڑا سانپ وہاں پر موجود تھا اور زہریلے بچھو بھی پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ عالم صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب وہ سانپ اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھیے، معاملہ جتنا بھی سنگین ہو جائے، کبھی بھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ماں باپ کا نافرمان نہ ہی دنیا میں کبھی خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، بلکہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے سبق ملا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی اس سے عبرت حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔